ایک شخص آیا حر بن قیس، آپ کے شورا کے لوگ حافظ حضرات، قاری حضرات، علماء حضرات ہوتے تھے، حضرت عمر کو گالیاں دیتا تھا وہ. آگے حضرت عمر کے شان، حضرت عمر تھے جلالی تھے، عمر تیار ہو گیا. حضرت حر بن قیس کے وہ چچا تھے، تو حضرت حر بن قیس وہ شورا کے رکن تھے، حضرت عمر کے شورا سارے علماء اور حفاظ ہوتے تھے، قاری حضرات ہوتے تھے. تو اس نے یہ کیا، حر بن قیس نے کہا عمر تیار ہو گیا کہ اس کے کام کر دیں. تو حضرت حر بن قیس نے کہا عمر پیارے امیر المومنین، یہ جاہل ہے، اس کو معاف کرو. قرآن کہتا خذ العفو، معافی کو اختیار کرو، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دے دو، واعرض عن الجاہلین، جاہل بکتے رہیں گے اور ان سے روگردن چھوڑو، منہ موڑو، جاہل کی بات کو سنی کو انسنی کر دو، واعرض عن الجاہلین. تو حر بن قیس کہتا ہے کہ عمر نے فوراً بریک لگایا، جب آیت سنی تو بریک لگایا، ورنہ اس کی گردن اڑا دیتے، اس کو جوتے رسید کرتے. کہ جو حضرت عمر کو لوگوں کے سامنے اس قسم کے ناشائستہ جملے انہوں نے کہا کہ آپ ظالم ہیں، آپ عادل نہیں ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. لیکن حضرت عمر کے سامنے یہ آیت آ گئی تو آگے بخاری میں یہ کہ وَكَانَ وَقَّافًا عَلَى کتاب اللہ، عمر کہیں بھی غصہ ہوتا لیکن عمر کے سامنے قرآن کی آیت آتی تو عمر یہ کہ بریک لگاتے. لیکن سود کھانے پہ میرے اور آپ کی بریک نہیں لگتے، جھوٹ بولنے پر قرآن ہمارے سامنے آ جائے میرے اور آپ کی بریک نہیں لگتے، غیبت کرنے پر اگر میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے میرے اور آپ کی بریک نہیں لگتے، لوگوں کو قتل کرنے پر قرآن کی آیت آ جائے میرے اور آپ کی بریک نہیں لگتے. کب تمہارے بریک لگ جائیں گے؟ وَكَانَ وَقَّافًا عَلَى کتاب اللہ، کتاب اللہ کی بات جب سامنے آ گئی عمر نے فوراً بریک لگایا، عمر نے اسٹاپ کیا، عمر نے اپنے آپ کو روک لیا. لیکن ہم رکیں گے نہیں، ہم نہیں رکیں گے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر ہے، اتنے اخلاق عظیمہ کے مالک، اخلاق حسنہ کے مالک. آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاگل، باقی ہوگا پھر دیکھ لو، صبر کرو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا انجام آپ کا کیا ہوگا، فتح ہوگی انشاءاللہ، اور یہ بھی اپنا انجام دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اور دیکھ لو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون پاگل ہے، پتہ چلے گا کہ پاگل کون ہے. پاگل وہ ہوگا کہ جس کو خدا اس کا منہ کالا کرے گا، اس کو رسوا کرے گا. کفر کے حامل، بدعات کے حامل، ظلم کے حامل، ڈکیتی اور بےغیرتی کے حامل، حیا اور شرم بھی نہیں ہے، پھر بھی محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں. بھائی فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم لوگوں میں پاگل کون ہے، میں اللہ اس کا فیصلہ کروں گا. زمانہ آگے چل کر کے اپنا فیصلہ کرتا ہے. وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم. خود بھی رو پڑتے اور ان کو رلانے والے کتنے لوگوں نے لوگوں کو رلانے والے، لیکن اللہ کی قسم ان کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. لوگوں کے گھر انہوں نے اجاڑ دیے، لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، ہے گھر اجاڑ دیے. آپ کے بڑوں بڑوں کا نام لے لوں، میرا رب آہستہ آہستہ جھاڑو لگا کر کے ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کیا اور کر رہا ہے. گنے چنے چند پاگل ان کی نسلوں میں باقی رہے، گنے چنے. میں بلوچستان کے جانتا ہوں، قاتلوں کو بھی جانتا ہوں. میں سندھ کے وڈیرا قاتلوں کو، چونکہ میں سندھی، بروہی، بلوچی، اردو، عربی سب زبانیں بولتا ہوں، سب کے ساتھ میرا تعلق ہے. گنوانے پر آپ کو آ جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے سندھی وڈیروں کو خدا نے کتے کی موت، یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ ہے کہ موت دے دی اور اس راستے سے ان کو ہٹایا. بلوچستان کے کتنے ظالم اور قاتل وہ راستے سے ہٹ گئے. آپ کے جنرل کرنل، آپ کے بڑے صدر اور وزیر اعظم کتنے رسوا ہو کر کے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اب باہر ملکوں میں بھی آپ دیکھتے رہو، کوئی آپ کا وزیر داخلہ جا رہا ہے، کوئی آپ کا وزیر خزانہ جا رہا ہے، لوگ جوتے رسید کرتے ہیں، جوتوں سے استقبال کرتے ہیں، پھر بھی کوئی غیرت نہیں. آپ دیکھ رہے کہ کوئی آپ کا وزیر داخلہ، کوئی وزیر خارجہ، کتنے لوگ آپ کے جوتوں سے بخدا، لندن میں، برطانیہ میں، دوسری جگہوں میں مسلمان پاکستانی ہر جگہ ہے، لوگوں کے دل جلے ہوئے، جوتوں سے استقبال، جوتا مار دیا کسی کو. تو یہاں تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ فوج کی حفاظت میں، آرمی کی حفاظت میں، پولیس کی حفاظت میں، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو سب کے سب برابر ہے. لیکن ان کو اس قسم کا تحفظ فراہم نہیں ہے کہ جیسے کہ یہاں پر وہ محافظین کے درمیان میں گھرے ہوئی ہے، وہاں نہیں ہے.
تو اب تو میڈیا ایک ہو گیا. اب وہ میڈیا دکھاتا بھی ہے کہ ان کا حشر کیا ہوتا خود، لیکن پھر بھی بے غیرت ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادھر گاؤں تھا اور ادھر سے کوئی خاتون مغرب کی نماز کے بعد جا رہی تھی، تو خاتون کو کسی نے کہا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، کہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہا فلانے گاؤں جا رہی ہوں. وہ بدبخت یہ جنگل کے اندر ڈاکو ہوتے، چور ہوتے، بدکار ہوتے، جو تمہاری عزت لوٹیں گے، ماریں گے تمہیں، تمہاری عزت لوٹیں گے. کہا میری عزت کیوں لوٹیں گے؟ جو چیز ان کو چاہیے وہ میں مفت میں ان کو پیش کر دوں گی، کیوں میری عزت لوٹیں گے؟ یہ بھی غیرت کا ایک مسئلہ ہے. کیوں مجھے ماریں گے؟ کیوں مجھے ماریں گے؟ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ میں ویسے بھی ان کو دے دوں گی. اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے فَسَتُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھیں گے، وَأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے مجنون اور پاگل کون ہے؟ محمد پاگل ہے یا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ ہے کہ پاگل ہے. بِأَيِّكُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، خدا جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے. اللہ اپنے باغیوں کو جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے. ہدایت والوں، سوہرا تیرے جیسے کوئی ہدایت والا نہیں، ان جیسا کوئی بغیرت ضلالت والے کوئی نہیں. آپ جیسے ہدایت پر کوئی فائز نہیں اور ان جیسے ضلالت کے کوئی نہیں ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فاثبت علی دینک، آپ جم جاؤ، آپ اپنے مذہب پر جم جاؤ، آپ اپنے موقف پر جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ توحید پر. ولا تطع كل حلاف مہین، قسم اٹھانے والا. یہ ولید ابن مغیرہ یہ قسمیں اٹھاتا تھا. انسان کی بات کے اندر جب صداقت نہ ہو، ہمیشہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. جھوٹا آدمی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں لوگ اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے، لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے، لوگوں کا مجھ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی قسم سے، اللہ کی قسم سے، اللہ کی قسم سے، اللہ کی قسم. جیسے کہ پاکستان میں میری اور آپ کی عادت، ہماری ایک زندگی ایسی پر گزر گئی، ان جھوٹوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے. میں ولید ابن مغیرہ کی بات کر رہا ہوں جو محمد رسول اللہ کو پاگل کہہ دے. اور میں نے عرض کیا کہ 9 بیٹے شورا کے ارکان، شورا میں بیٹھنے والے، یہ سارے کے سارے سب کا اتفاق ہو گیا کہ محمد رسول اللہ پہ پاگل ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، خدا جانتا ہے کون راستے سے بھٹکا. جو راستے سے بھٹکے ہوئے، جو راستے پر فائز ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے جو ہدایت پر قائم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین. یہ اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے، توحید کو جھٹلانے والے، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلانے والے، لا تطع المکذبین، آپ ان کی کبھی بات نہ ماننا، کبھی بھی نہیں. اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو. اور مولویوں تبلیغیوں بات صاف کرو، اور مولویوں تبلیغیوں بات صاف کرو. گول مول کیوں کرتے وہ بلوچوں والا؟ آڑو کو ہم لوگ کہتے ہیں شفتالو. تو جب ہمارا بلوچ گول مول کرتا ہے میرا مقصد شفتالو صاف نہیں کہتا، کہتا ہے کرنا شفتالو کہنا، صاف صاف بولو شفتالو. اللہ کے حکم کو کیوں گول مول کیوں کرتے ہو؟ اور ملا کیوں نہیں بتاتا؟ سمجھے؟ تو یہ کہتا کہ مسواک کر کے نماز پڑھ لے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو کہتے مونچھوں کو صاف کر، یہ ثواب ملے گا. اور تو کہتے کہ جب تو اللہ آپ کا بھلا کر یہ عمل کرے گا، یہ کرے گا، تو آپ کو 70 باغات ملیں گے، 70 جنتیں ملیں گے، 70 بلڈنگیں ملیں گے، 70 بلڈنگوں کے اندر 70 حوریں ہوں گے. یہ بیان کرتا. تو یہ کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو سود کھاتا ہے، گناہ کے سود کے 70 نحوستوں میں سے آخری نحوست، کم درجے کے نحوست یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے. کرے کوئی مولوی اس حدیث کا کوئی غلط مجھے پیش کرے، اس کو تو کیوں بیان نہیں کرتا؟ تو مسواک کی فضیلتیں بیان کرتا ہے. تیری زندگی گزر گئی، تو بڈھا ہو گیا، تو یہی بیان کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جو سود خور ہے، تو سود ایک جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ سمجھو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک درجہ اس کا یہ بھی ہے کہ 36 زنا اور بدکاری کے برابر. اس کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ یہ صحیح حدیث ہے. اس کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس کو کیوں تم بیان نہیں کرتا؟ تو ہمیں خوشخبری کی باتیں بیان کرتا ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون. ہاں، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کرو،
آپ تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کرو فیدھنون، یہ ڈھیلا ہو جائیں۔ آپ ان کی بتوں کی تعریف کرو، آپ ان کی بتوں کو نہ چھیڑو، آپ ان کی شرکیات کو نہ چھیڑو، آپ ان کی رسومات کو نہ چھیڑو، زمانے جاہلیت کی جو ان کی رسومات ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ کہو کہ شانہ بشانہ ہمیں تمہیں چلنا ہے۔ تو پھر یہ ڈھیلے آپ تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کرو۔ مکے کے چھوڑ کر کے رو کر کے کوئی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ما حبک و اطیبک الیہ، تو کتنا مجھے محبوب ہے، تو کیسا پاکیزہ گھر ہے، میں محمد تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میری قوم مجھے دھکا دے دے کر کے مجھے یہاں سے نکال رہی ہے۔ یہ کمپرومائز سب جانتے ہیں، یہ کمپرومائز، یہ آپ کی صلح، یہ آپ کی اللہ آپ کا بھلا کرے اس طریقہ پر جو ہے نا کچھ لو کچھ دو، یہ چیزیں تو یہ تو کر سکتے تھے میرے نبی، لیکن میرے نبی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ وَدُّوا، یہ کافر چاہتے ہیں لو تدھنو، کہ تو ڈھیلا پن اختیار کر لے، فیدھنون، یہ ڈھیلا پن اختیار کریں گے۔ لیکن لا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانے والوں کی بات نہ مان لے، یہ جھوٹا ہے ولید بن مغیرہ اور یہ سرداران قریش اور یہ مشرکین مکہ، یہ جھوٹے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں۔ لا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانے والا ذلیل قسم کا انسان، جو ذلیل ہے وہ نبی کو ذلیل کہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا نا کہ 25واں پارہ ہے، شاید سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، بتاؤ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ فرعون کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرعون کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، 6 لاکھ سے زائد ہے۔ فرعون کا جب مقابلہ ہوا اللہ نے ان کو نجات دی، 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل، لیکن قوم جب ڈھیلی پڑ جاتی ہے، قوم ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو نبی بھی پھر اس وقت نبی بھی فریاد کرتا ہے کہ آئے کاش کہ مجھے کوئی سہارا ہوتا، کوئی سپورٹر میرے ہوتے، کوئی سپورٹ کرنے والے۔ اللہ کی ذات سپورٹ کرنے والی ہے، لیکن تاہم انسان طبعی طور پر، فطری طور پر ایک انسان، نبی بھی کہتے کہ اللہ، قوم جب اس طرح جواب دے دے لا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانے والا ذلیل قسم کا، جو دین کے دشمن ذلیل وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ذلیل نبی کو ذلیل کہتا ہے، ذلیل نبی کو ذلیل کہتا ہے، پاگل نبی کو پاگل کہتا ہے۔ یہ میں سارا قرآن آپ کو سنا رہا۔ لا تطع کل حلاف مہین، ایک قسم اٹھانے والا، دوسرا ذلیل قسم کا آدمی ہے، حمازن، تانا دینے والا، غیبت کرنے والا، سامنے تانا دینے والا۔ تمہارے 70 سال تو تانے میں گزر گئے، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی چور ہے، وہ گھڑی چور ہے۔ یہ گھڑی چور نہیں، تم پورے پاکستان کو چور، وہ بھی چور، تم بھی چور۔ یہ گھڑی کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے تو یہ گھڑی کی تم نعرہ لگا رہے ہو، چور تو تم بھی ہو نا۔ یہ گھڑی چور ہے تو تم کون سے؟ حضرت ابو بکر نے تمہاری تشکیل کی ہے کہ آپ آگئے، وہی تو آپ بھی تو چور ہیں۔ سارا کا سارا سلسلہ یہی ہے، حمازن مشائم بنمیم، تانا دینے والا، غیبت کرنے والا۔ جو کام کرنا وہ تو کرنا نہیں ہے، کام کرنا روڈ دے دو، نوکریاں دے دو، روٹی دے دو، بجلی دے دو، پانی دے دو، اسپتال دے دو، یہ کام کرو۔ جو کام کرنے کے وہ کرو، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کر کے دکھاؤ نا، وہ تو آپ کر بھی نہیں رہے۔ اور ہماری زندگیاں اسی طرح گزر گئی، ان ذلتوں میں، ان ذلیلوں کے چھتریوں کے نیچے رہتے ہوئے، اس طریقہ پر اسلام کے انوار ہم دیکھ بھی نہیں رہے، اسلامی حکومتیں ہم دیکھ نہیں رہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ کے نیچے ہم رہ رہے، اسی طریقہ پر ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ لا تطع کل حلاف مہین، نبی کو پاگل کرنے والے کے، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں بھی سخت زبان استعمال نہیں کیا، جیسے کہ قرآن نے، میں صرف ترجمہ آپ کو بتا، کل حلاف مہین، حمازن، تانا دینے والا، تانا دینے والا، غیبت کرنے والے، مشائم بنمیم، چغل خوریاں لے کر کے کام، چغل خوری، جیسے کہ آپ کا میڈیا، جیسے ہماری عادت بنی ہے چغل خوری۔ حماد مشائم بنمیم، مناع للخیر، بھلائی اور صدقہ اور مال کو روکنے والا، فقیروں کو نہ دے، مسکینوں کو نہ دے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے سیلاب زدگان کے نام پہ اتنے ڈالر آ گئے، چونکہ ہماری زبانوں پر تو مور لگی ہوئی ہے۔ مناع للخیر، یہ اس ولید ابن مغیرہ کو کہا جا رہا، مناع للخیر، جو
خیر مال کو روکنے والا، فقیر مسکینوں کو 1 روپے بھی دینے والا نہیں ہے، کچھ مسکینوں کے نام پہ کھانے والے، جیسے کہ پاکستان ہمارے نام پہ ان لوگوں نے دبا دبا کر کے کھایا، مناع معتدن حد سے زیادہ بڑے ہوئے، عظیم پرلے درجے کا گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، عتل بعد ذالک سخت مزاج، اجڈ مزاج قسم کا سخت مزاج، تند خو اور سخت مزاج۔ اور اگلے والے کو سننا، عتل بعد ذالک زنیم، ان تمام باتوں کے بعد حرامی، یہ حرامی ولد الزنا ہے۔ بولو اس سے بڑی، میرا رب یہ لفظ کہہ رہا ہے، یہ 29واں پارہ سورۃ القلم ہے۔ خیال کر لینا، بعض تفسیروں میں لکھا ہوا کہ ولید بن مغیرہ گیا، اپنی ماں سے کہا، اماں جی بیٹا میں مالدار ہوں، میں سردار ہوں، میرے 9 بیٹے ہیں، سب شورا کے ارکان ہیں، وہ بھی سردار ہیں، میں بھی سردار جاگیردار ہوں، وڈیرا ہوں، سب کچھ ہوں۔ محمد کے خدا نے سنا ہے محمد پر کچھ اتارا ہے، اور اس نے جس طرح میرے پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ سب کچھ میرے اندر ہے۔ لا تطع کل حلاف مہین، میرے نبی کسی قسم اٹھانے والی کی بات نہیں ماننا۔ میری اماں میں قسم بھی اٹھاتا ہوں، بات بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، مہین میں ذلیل قسم کا انسان ہوں، میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اگرچہ میں پیسے سے اور جاگیر سے اپنے آپ کو حیثیت شمار کر رہا ہوں۔ حماز کل حلاف مہین، حماز تانا دینے والا، غیبت کرنے والا، یہ بھی میرے اندر موجود ہے۔ مشاء بنمی، میں چغل خور بھی ہوں، چغل خوریاں بھی کرتا رہتا ہوں۔ مشاء بنمی، مناع للخیر، میں بخیل بھی ہوں، میں کسی کو روپے بھی نہیں دیتا۔ مناع للخیر معتد اسیم، حد سے زیادہ میں گناہ، حد سے زیادہ بڑا ہوا ہوں، تجاوز کرنے والا ہوں، اسیم پرلے درجے کا گناہگار ہوں، عتل سخت مزاج بھی ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں میرے تجربے سے ان کا تعلق ہے اماں جی، یہ ساری باتیں میں قسم اٹھانے والا ہوں، میں ذلیل قسم کا بھی ہوں۔ اور یہ کہ مناع للخیر معتد اسیم، میں مال روکنے والا بھی ہوں، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، گناہگار قسم کا ہوں، تند خو بھی ہوں، بخیل بھی ہوں، چغل خور بھی ہوں، تانا دینے والا ہوں۔ اما یہ ساری باتیں میرے تجربے سے ان کا تعلق ہے، لیکن آخر میں جو محمد کے خدا نے جو مجھے گالی دی ہے وہ سخت قسم کا ہے۔ اما جی کہا زنیم حرامی ہے، حرامی حرامی حرامی۔ اماں جی مجھے کیا پتا کہ میں حلالی ہوں یا میں حرامی ہوں؟ اماں جی تسی دسو، اماں جی تو بتا دے، سنگا حالے دا مسئلہ سدے دا چشی اس کو بتا۔ تو اماں جی نے کہا چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے کہنا چاہیے، اس بات کا تعلق ہے آپ بالکل اوریجنل کاپی اپنے ابا کی، آپ بالکل ابا جی کی اوریجنل کاپی ہے۔ کہا نہیں اماں جی، محمد کے خدا نے جو میرا پوسٹ مارٹم کیا، ایک ایک چیز میرے اندر موجود ہے۔ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذلک، یہ سب کچھ میرے اندر موجود ہے۔ اماں جی یہ کہ یہ حرامی ہے، اس کا تعلق تو آپ کو پتا ہے، کہیں آپ ابا جی نے یہ کہ ابا جی کے نطفہ سے ابا کا نطفہ ہوں، یا کہیں آپ نے ٹیوشن پڑھایا کسی سے، ٹیوشن موشن کہیں جا کر کے کسی کیا کہ بولر پارٹی، وہ کیا کہتے بولر، وہ سینٹر مینٹر، وہاں سے جا کر کے کسی جگہ سے آپ نے کہیں اجرت پر گاڑی تو نہیں چلائی، کہیں سوزکی نے کوئی سواری اور تو نہیں اٹھائی؟ اماں جی کہتے نہیں، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل آپ مطمئن رہیں۔ اس نے کہا اماں جی اس کمرے میں آپ ہے، میں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، صاف صاف بتا دے۔ تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا صاف بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹا صاف بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹا اصل میں بڑی پراپرٹی تھی، بڑی جائیداد تھی تیرے باپ کے، لیکن تیرے ابا کا جو کلاشن کو وہ کام کا نہیں تھا، تو اس لیے میں نے کسی چرواہے سے میں نے دوستی رکھی ہے۔ چرواہے تو چرواہے ہے نا، تو اس لیے اگرچہ نکاح میں ہوں تو تیرے باپ کی نسبت تیرے باپ کی طرف ہے، نسبت تیرے باپ کی طرف ہے۔